علی گور بلوچ صاحب، یہ جو ایک کے بعد ایک آڈیو لیک ہو رہی ہے، اس کے بعد بہت سارے سوالات تو اٹھ رہے ہیں، بہت ساری باتیں بھی ہو رہی ہیں، ہر جانب سے ایک نیا الزام لگ رہا ہے، لیکن خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آڈیوز ایجنسی کی طرف سے لیک ہو رہی ہیں۔ آپ لوگ تحقیقات کیوں نہیں کرواتے؟ ان کا فورنزک کیوں نہیں کرواتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب آڈیو لیکس خان صاحب دوسری پارٹیز یا ہماری پارٹی میں سے کسی لیڈرشپ کی ہوئی ہے تو اس پر تو خان صاحب جلسوں میں بڑے تبصرے کرتے تھے۔ اب یہ نظام قدرت ہے۔ ویسے اگر بائی اینڈ لارج دیکھا جائے تو ہم نے ہمیشہ اس بات کی مذمت کی ہے۔ ظاہر ہے جس طرح سے پرائم منسٹر صاحب کی، شہباز شریف صاحب کی آڈیو لیک ہوئی تو ملکی سلامتی کا ایک ادارہ ہے پرائم منسٹر ہاؤس، اور ایک مطلب ہے کہ وہاں پر کوئی اگر اس قسم کا بریچ ہوتا ہے تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر ہمارے ملک کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے اور ہماری ایجنسیز کے لیے بھی، لیکن اس کی تو ضرور تحقیقات ہونی چاہیے اور حکومتی لیول پر اس کا آپ کو پتہ ہے کہ کوشش کی بھی جا رہی ہے۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو خان صاحب کی آڈیو لیکس ہوئی ہیں، خان صاحب کے ویسے تو انہوں نے اپنی ہر بات پہ یو ٹرن لیا ہے اور اپنے ملک کو مطلب ہے کہ ملک میں ہمیشہ انہوں نے عوام سے اور بات کی اور ان کا عملی طور پر کردار اس سے بالکل برعکس اور مختلف رہا ہے۔ لیکن آج خان صاحب کے چہرے پر جو انہوں نے ماسک لگایا ہوا تھا، جو چہرے کے اوپر نقاب اوڑھا ہوا تھا، وہ مکمل طور پر اٹھ گیا ہے۔ جب ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ باتیں کر رہے ہیں، لوگوں کو خریدنے کی باتیں کر رہے ہیں، اور دوسرے لوگوں کو وہ تانا دیتے تھے کہ بھائی وہ تو کہتے تھے یہ تو شرک ہوتا ہے۔ تو وہ مریم نواز صاحبہ نے ٹھیک کہا نا کہ پھر سب سے بڑے مشرک تو عمران احمد نیازی صاحب ثابت ہوئے۔ پھر یہ دوسری بات کہتے تھے کہ اگر یہ خریدنے کی باتیں درست ہیں، چونکہ اب یہ آڈیو آ بھی چکی ہے، تو حکومت اس کے اوپر کیا ایکشن لے سکتی ہے؟ الیکشن کمیشن سے رجوع کریں گے آپ؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ بالکل اس کا ہماری پارٹی جو ہے وہ بیٹھ کر اور حکومت جو ہے اس کا جائزہ لے رہی ہے کہ اس کی قانونی طور کے اوپر کون کون سے پہلو ہیں جن کا احاطہ کیا جا سکتا ہے، اور یقینی طور پر خان صاحب کو کٹہرے میں لایا جائے گا۔ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ میری ایڈٹ ویڈیوز ہیں، ان کا ضرور فرانزک بھی کروایا جا سکتا ہے، اور فرانزک کے بعد وہ عدالت میں اور متعلقہ اداروں میں پیش کی جا سکتی ہیں ثبوت کے طور کے اوپر کہ دیکھیں نا، خان صاحب نے ایک ملک میں انتشار پھیلایا اور ان کا موقف یہ تھا کہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے۔ جب ان کی آڈیو لیک ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ سازش تو وہ خود کر رہے ہیں، خود سازش کر رہے ہیں اپنے پرائیویٹ سیکٹری کے ساتھ اور اس کو پرنسپل علی گوہر صاحب، جو باتیں ہو چکی ہیں، جو باتیں پہلے ہو چکی ہیں، ان سے آگے بڑھ کر یہ بتائیں کہ جو کمیٹی بنی ہے حکومت کی جانب سے، اس کی اب تک کی فائنڈنگز کیا ہیں؟ دیکھیں، ابھی تک وہ اس پر کے اوپر کام کر رہے ہیں، ابھی انہوں نے اپنی فائنل فائنڈنگز نہیں بھیجی، وہ عوام کے سامنے آ جائیں گی جس طرح ہی اس کی ڈیٹیل رپورٹ آئے گی۔ لیکن قابل ذکر بات یہ ہے کہ ملک میں پچھلے 3-4 مہینوں میں خان صاحب نے پورا ایک کورام مچایا ہوا ہے اور لوگوں کو منتشر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ دیکھیں کہ خان صاحب نے سرے عام اپنی زبان کے ساتھ کس طرح سے ہمارے ملک کی سلامتی اداروں کے اوپر نہ صرف گالم گلوچ کی بلکہ اپنی بریگیڈ کے ذریعے کروائی، اور یہاں تک کہ اپنے لوگوں کے ذریعے یہ تک کہلوایا کہ جس طرح سے خدا نخواستہ آرمی کے اندر وہ مطلب ہے کہ آپس میں لڑوانے کی کوشش کر رہے ہیں اور بغاوت کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ جو کچھ شہباز گل نے کیا وہ خان صاحب کی زبان بول رہے تھے۔